الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے ہمیں اپنے محبت کا بنیاد و معیار بتایا کہ اللہ کی محبت تمہارے اندر کیسے پتہ لگے گی اور کب تم کو اللہ کا محبوب کے ان سے کہہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، قل، آپ فرما دیجیے، ان کنتم، شرط لگا دی، اگر ہو تم، کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت رکھتے ہو، مضارع کے صیغہ ہمیشہ ساری زندگی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے. جن لوگوں نے، جن اللہ والوں نے اللہ کی محبت کی کا دعویٰ کیا، انہوں نے اتباع سنت کے اندر پورا اپنے زندگی کو ڈال دیا، اور جو ادھر چل رہے ہیں اور دعویٰ محبت کا کر رہے ہیں وہ جھوٹے ہیں. محبت کے دعوے کا اور اللہ کی محبت آ جائے تو سارے دنیا کے غم ختم. دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے تو ساری دنیا کے غم ختم ہو جائیں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد بھی اللہ کی کامیابی کی مہر لگ جائے گی. ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کتنا بڑا عشق تھا، وہ اپنے قصیدہ بہاریے میں کہتے ہیں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار. امیدیں بہت ہے لیکن بڑی امید یہ ہے، دل میں بڑے آرزو ہے، بڑے تمنا ہے، امیدیں بہت ہے لیکن بڑی امید یہ ہے کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. پھروں تو ساتھ سگانے کو، یعنی مدینے کی کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے. اما امیدیں بڑی ہے لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے، پھروں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار. اور مر جاؤں تو مدینہ کی گلی میں مروں، وہاں کے پرندے میرا گوشت کھا جائے. ولی یہ رتبہ کہا مشت خاک قاسم کو، جن کی دولت آج اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دی، جن کا فیض اللہ نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. آپ کہیں پہنچ جاؤ گے، آپ کو دیوبندی کیا فرماتے ہیں، پھروں تو ساتھ سگانے حرم کے پیرے تیروں، مروں تو کائے مدینہ کے مجھ کو مرغ و مار. ولی یہ رتبہ کہا مشتقہ خاک قاسم کو،
ولی یہ رتبہ کہا مشت خاک قاسم کو کہ بن کے جائے تیرے کوچے اطہر میں غبار. یہ مرتبہ کہاں ملے گا؟ مشت خاک، ایک خاک کی ٹکڑے کی مشت، ٹکڑے کی قاسم کو. ان کے اتباعی سنت کتنی تھی؟ انگریزوں کے زمانے میں اس ہند و پاک کو آزاد کرنے کے لیے تحریک چلائی. ان پر سزائے موت کی عدالت سے حکم ملا، یہاں میرے قتل کر دیا جائے، سزائے موت کی. یہ تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو 3 دن کے لیے چھپ گئے کیونکہ وارنٹ گرفتاری جاری تھا اور قتل کرنا تھا. تین دن کے لیے چھپ گئے. تین دن کے بعد ایک دم باہر نکل آئے. لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ باہر نہ نکلے، آپ کی وارنٹ گرفتاری ہے، موت کی سزا ہے. فرمایا میں 3 دن سنت ہے، غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک رہے، اس کے بعد نکل گئے. اب جو بھی ہوگا ہمارے ساتھ وہ ہوگا، لیکن میں 3 دن سے زیادہ نہیں چھپوں گا. اتباعی سنت یعنی غار ثور میں بھی، یعنی کہ وہ وہاں اتباع کوئی فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، سنت نہیں تھا، مستحب تھا. مگر وہاں بھی اتباعی سنت کے خلاف 1 منٹ بھی نہیں رہے. تو آج اللہ نے ان کے فیض کو پوری دنیا میں جاری فرمایا. جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا. میں آپ کو ایک قصہ سنا دوں، پہلے بھی شاید سنایا ہو. عاصم ذکی صاحب، مفتی عاصم ذکی صاحب جو بنور ٹاؤن کے اندر مفتی ہے، استاد ہے، اس کے والد تھے نواب ذکی صاحب، کانپور کے نواب تھے، ہمارے بڑے حضرت کے مرید تھے. ہمیشہ علماء کی دعوت کیا کرتے تھے. حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے، ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلاتے تھے، والد صاحب کو بلاتے تھے. میں بھی بچہ تھا، میں بھی والد صاحب کے ساتھ چلا جاتا. ایک دفعہ دعوت کی، اچھا والد صاحب کا مزاج یہ تھا کہ نماز اپنی مسجد میں پڑھائے چاہے کسی کی بھی دعوت ہو. لوگوں نے کہا حضرت یہاں قریب میں مسجد ہے. کہا نہیں، میری عادت خراب ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس طرح نماز چھوڑتے چھوڑتے پھر جماعت کی عادت خراب ہو جائے گی. تو اپنے مسجد میں نماز، اس کی یہاں دعوت بھی ہوتی تو شرط ہوتا تھا کہ پہلے میں اپنے مسجد میں نماز پڑھاؤں گا پھر آؤں گا. اگر نماز سے پہلے کھانا کھلایا ٹھیک ہے، بعد ہے تو میں نماز پڑھا کے آؤں گا. ہم نماز کی رائے جب ہم گئے تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. اور ملفوظات بیان کر رہے تھے. جیسے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دین کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات پڑھی. میں نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات پڑھی اور اس کے اندر میں نے یہ بات پڑھی کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد تھے. لوگ سال حدیث شریف میں آتا ہے ہر سال پر
ایک مجدد میری امت میں پیدا ہوگا جو دین میں کمی آئی ہوگی اس کو دور کرے گا، لیکن اس کو مجدد الف ثانی، دوسرے ہزارے کا مجدد، 1000 سال کا مجدد. تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی مکتوبات میں نے پڑھی. فرمایا مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ نے ولایت کے سارے مقامات دیکھی، عجیب عجیب ان کے حالات ہیں. میرے شیخ حضرت سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ نے اردو میں سب سے بڑی جامع حالات مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے لکھے. اس کا نام بھی مجدد الف ثانی ہے، کتاب کا نام ہے. تو اس میں ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، میں نے پڑھا، اس میں لکھا حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ولایت کی ادنا درجے کو بھی دیکھا اور اعلیٰ کو بھی دیکھا، سب سے آخری درجہ قطب الاقطاب جو آخری درجہ. میں نے ولایت کی ابتدا بھی دیکھی، انتہا بھی دیکھی. تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے ولایت کی، اور اس کی انتہا کہاں پر ختم ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں میں نے ولایت کی ابتدا بھی دیکھی، انتہا بھی دیکھی. تو ابتدا بھی اتباع سنت سے شروع ہوتا ہے اور انتہا بھی انتہائی صورت سے. کہتے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے، تو انہوں نے بتا دیا کہ ولایت کی ابتدا بھی اتباع سنت، انتہا بھی اتباع سنت. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا یہاں ایک بہت بڑے اللہ والے آئے ہوئے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا چلو زیارت کے لیے جاتے ہیں. جب اس مسجد میں گئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اللہ والے زیادہ تر مسجدوں میں ٹھہرتے، اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا تو جائز ہے، سارے فقہا کہتے ہیں، زیادہ اوقات مسجد میں گزارتے. ایک بزرگ فرماتے 40 سال گزر گئے مولانا عبدالواحد صاحب، عبدالواحد ابن زید رحمۃ اللہ علیہ کہ کبھی اذان نہیں ہوئی میں مسجد میں موجود ہوں. تو فرماتے ہیں کہ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں گئے اس اللہ والے کی زیارت کے لیے، جوتوں کی جگہ میں جب دیکھا کہ وہ قبلے کی طرف تھوک رہے، وہ اللہ والا قبلے کی طرف، فوراً وہاں سے واپس ہوئے. فرمایا وہ کہاں سے ولی ہو سکتا ہے جو سنت کے خلاف کر رہا ہے؟ کیوں؟ حدیث شریف میں آیا من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامت وتفلہ بین عینیہ، جس نے قبلے کی طرف تھوکا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا تو اس کے سارے تھوک اس کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی پیشانی پر ہوں گے. کتنا برا لگے گا. یہاں ذرا سا میرا بلغم لگا ہو تو آپ کو کتنا برا لگے. اور یہ سارے تھوک جمع کیے جائیں گے جنہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے. قیامت کے میدان میں یہ سارے تھوک جمع کیے، جب یہ لائے جائے گا تو لوگ کتنے نفرت کریں گے اس کی حالت کتنی نفرت کی ہوگی. تو میں نے دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ولایت بزرگی کی ابتدا بھی اتباع سنت میں رکھی اور انتہائی بھی اتباع سنت. جو جتنا متبع سنت ہوگا اتنا بڑا ولی ہوگا.
اور جس کے دل میں اتباع سنت نہیں ہے، جس کی زندگی میں نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، چاہے دنیا کے کتنے کشف و کرامات دکھاتا ہو۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہی سے واپس ہو۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو بہت بڑے اللہ والے، فلانا کشف ہے یہ، کہا بس ختم، جس کو یہ سنت نہیں آتی مجھے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ سنت کی اتباع، اور آپ نے سنت سب سے زیادہ آسان، سنت کی اتباع میں سب سے زیادہ آسانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اپنی امت کی رعایت فرمائی، سنت میں رعایت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میری امت پر یہ مشکل بات نہیں ہوتی تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک ضرور کیا کرو، ہر نماز کے وقت لازم بنا دیتا، قرار دیتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درمیانہ عمل اختیار کیا۔ جہاں دیکھا کہ دو تین قسم کے، ایک بہت سخت، ایک بہت نرم، ایک درمیانہ، تو درمیانہ امور کو اختیار کیا۔ خیر الامور اوسطها وان قل، کہتے سارے امروں میں، سارے کاموں میں سب سے زیادہ بہترین درمیانہ کام ہے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ تو سنت کی اتباع میں آرام ہے، سکون ہے، زندگی کا بھی آرام۔ دیکھو کتنا سکون دیا۔ اب لوگ شادیوں میں کتنے خرچے کرتے ہیں۔ ایک غزوے میں آپ کی شادی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ولیمہ کیا فرمایا؟ میں شادی والوں پہ اعتراض نہیں کرتا، ایک حقیقت بتاتا ہوں۔ آپ نے سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا اپنا اپنا کھانا لاؤ۔ مسافر ہے نا، اب سفر میں کہاں کھانا تیار کریں؟ فرمایا اپنا اپنا کھانا لے آؤ اور مل بیٹھ کے کھایا۔ فرمایا یہی میرا ولیمہ ہے۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں، تمام صحابہ میں عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، وہ بہت بڑے مالدار ہیں۔ ان کا مال کا کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی حساب نہیں ہوا، 22 لاکھ کے قریب تو آپ کے پر وہ مال جو دوسروں کا تھا، باقی اپنا مال کتنا تھا اس کا کوئی حساب نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ اس زمانے میں شادی کے اندر کوئی خاص رنگ کپڑے کو لگائے، زرد قسم کا رنگ۔ فرمایا کیا ہوا؟ دیکھو صحابہ کو حضور سے کتنی محبت۔ آج لوگ محبت کا اظہار اپنے شیخ کو تکلیف دے کر دیتے۔ تو رات کو ان کا گھر کی راستے میں یہودی پڑھتے تھے، بیچ میں یہودیوں کا گھر پڑھتے، رات کو شادی کی دعوتی ولیمہ کیا، ولیمہ نہیں کیا، شادی کی۔ فرمایا جب صبح مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں حاضر ہوئے تو رنگ والا کپڑا تھا۔ فرمایا کیا ہوا عبد الرحمن تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے رات کو شادی کی، آپ کو تکلیف اس لیے نہیں دی کہ یہودی راستے میں پڑھتے ہیں، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو پہنچائے۔ فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو۔ تو جو صاحب حیثیت ہے ان کو تو حکم دیا ہے، اور جو حیثیت نہیں تو اس کے لیے بھی یہ راستہ بتائے، اپنا اپنا کھانا لاؤ، مل کے کھا لیں گے، سنت پوری ہو جائے گی۔ سنت کا اعلیٰ مقام، ادنا مقام۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ درمیانہ راستہ اختیار کیا، میانہ روی اختیار کی، کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ راستہ اختیار کیا۔ تو
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا جب مزاج بن جائے گا ایسا لگے گا جیسے پھولوں کے فرش پہ چل رہے، اور مزاج نہیں بنے گا تو ایسا لگے گا جیسے کانٹوں کی کیکر کی کانٹوں پہ جا رہے ہیں۔ اصل مزاج بنانا، میرے دوست بزرگوں، یہ مجلس ہے اور یہ محفل ہے جو قائم ہوتی ہے، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارا مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا بن جائے، آپ کی سنت کی پیروی کرنے والے ہم بن جائیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے تاکہ ہمارا یہ سویا ہوا، یہ کھویا ہوا دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، اور ہمارے دل کے اندر جب آباد ہو جائے گا دل میں اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب مراقبہ کریں گے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے، دونوں آنکھیں بند کر دو تاکہ ادھر ادھر نگاہ نہ جائے، دونوں ہونٹ ملا لو تاکہ زبان ہلے نہیں، سانس ناک سے لو، دل کے اندر جو الٹے پستان سے دو انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اس دل کے اندر خیال کیجیے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے ذکر مبارک کے انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے، جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات، کدورات سب کو جلا دیتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے اللہ اللہ